راحت اندوری صاحب اور منور رانا صاحب یہاں دو لوگ ہیں، میں ان میں سے ایک جو اپنے آپ چلے آئے ہیں. آپ زوردار تالیوں کے ساتھ راحت بھائی کا سواگت کریے گا. ہندی اردو کے ہمارے وقت کے سب سے بڑے کرشموں میں سے ایک راحت اندوری صاحب. میں نے کچھ اپنی پہلے تو سلام کروں آپ کو. السلام علیکم. معافی چاہتا ہوں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کو جو ہوم ورک کیا تھا آج کے مشاعرے میں پڑھنے کے لیے، لیکن عباس تابش اور اس کے بعد ہمارے عزیز نواز نے جو فضا بنائی تو کاغذ میں نے واپس اپنے جیب میں رکھ لیا. تو میں کچھ الگ سے پڑھنا چاہوں گا. اللہ کرے کہ میں آپ کے نزدیک پہنچ پاؤں. بالکل نئی غزلوں سے بات شروع کرتا ہوں، بالکل تازہ غزلوں سے بات شروع کرتا ہوں. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. یار ایسے سن لینا تھوڑی دیر. دیکھیے پہلے شاعر کے لیے ہمارا بھائی منور اس نے کہا تھا کہ وہ شاعر مختصر سنائے. میں چونکہ پڑھا لکھا آدمی ہوں تو میں مختصر کے معنی جانتا ہوں. شاعر یہاں سے ہٹنے کو تیار ہی نہیں ہوتا مائک پر جب آ جاتا. تو اس پر عمل میں بھی کروں گا اور منور بھی کرے گا، لیکن وہ بھی پڑھا لکھا ہے میرے اندازے کے مطابق. میں کہہ رہا ہوں کہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسماں لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اب کہاں ڈھونڈنے جاؤ گے ہمارے قاتل؟ آپ کو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. شعر پڑھ رہا ہوں. اس میں ایک لفظ منور رانا نے پچھلے 4 دن پہلے امبالہ شہر میں بدل واجے کے رہا جس کو بدل دے، وہ لفظ ہی بتاؤں گا میں، لیکن میں احترامان وہی پڑھ رہا ہوں جو منور نے بتایا. آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. کمار شعر پڑھ کے میں بتاتا ہوں، شعر سن کے تم بتانا. آپ تو قتل کا الزام ہم ہی پر رکھ دو. اس نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، اس نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر دیے رکھے ہیں. اس نے جس طاق پہ کچھ ٹوٹے دیے رکھے ہیں، چاند تاروں کو بھی لے جا کے وہیں پر رکھ دو. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، چمکدار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا. اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. زندہ باد راحت بھائی. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے. کیا سچا شعر کیا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ کے بیمار کر دیا. 2 گز سے ہی یہ میرے بہت ہی میں محبت کرتا ہوں. ہماری یہ بیٹی شازیہ اور فرحان اور ریحان، میں نے ان سے درخواست بھی کی تھی کہ بیچ میں کچھ گیپ ہونا چاہیے، بار بار کسی شاعر کا ایک شہر میں آنا اس کے لیے ہی خطرے کا سبب بن جاتا ہے. میں نے کہا بھی کہ بھائی مجھے اس بار معاف رکھا جائے، تو وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوئے. تو اس بار میں آیا ہوں آپ کے اس مشاعرے میں
تو ایک شعر پڑھ کے جاتا ہوں، یہ اس آج کے مشاہدے کے حوالے سے یاد رکھیے گا. افواہ تھی کہ میری طبیعت خراب ہے، لوگوں نے پوچھ پوچھ کے بیمار کر دیا 2 گز صحیح، مگر یہ میری ملکیت تو ہے. کیا بات ہے، 2 گز صحیح، کیا بات ہے بھائی، واہ واہ واہ. مگر یہ میری ملکیت تو ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. واہ واہ واہ، 2 گز صحیح، کیا بات ہے بھائی، واہ 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 واہ. آہا آہا، کیا بات، واہ 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 واہ. یہ رنگ ہے، یہ رنگ مگر ہے، یہ میری ملکیت تو ہے. یہ رنگ ہے. اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. سنے کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. میں جان بوجھ کے شعر وہ پڑھ رہا ہوں جو عام طور پر مشاعروں میں ہندوستان میں ابھی باقاعدگی سے ریلیز بھی نہیں ہوئے ہیں. سنے کہ نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے آفتاب، نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. نئی ہواؤں کی یار میں آپ کے ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے آپ شاعری کو سمجھنے کی کوشش نہ کریں، اس میں میرا بڑا پرابلم ہو جائے گا. بالکل آپ تو ویسے سنیے جیسے نواز بھائی کو سن رہے تھے. بس آپ سمجھ لیجئے گا، مہینے میں 2 مہینے میں 4 مہینے میں 5 مہینے میں بس کمال ہے. آپ یہ طے کر کے بیٹھیے کہ بڑی شاعری چل رہی ہے. سنے کہ کبوتروں کو کھلی نئی ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. بات کہی ہے، بہت ادبھت نئی بات. ہواؤں کی صحبت بگاڑ دیتی ہے. کبوتروں کو کھلی چھت بگاڑ دیتی ہے. وہ جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں. اتنے برے نہیں ہوتے. سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. واہ، جرم کرتے ہیں اتنے برے جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے. جو جرم کرتے ہیں اتنے برے نہیں ہوتے. سزا نہ دے کے عدالت بگاڑ دیتی ہے. اور ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے ملانا چاہا ہے انسان کو انسان سے ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی انسان سے تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے. ملانا چاہا ہے انسان کو جب بھی سارے کام تو سارے کام سیاست بگاڑ دے. صدر محترم دیکھیے کیا کہنا پڑا ہے مجھے منور غصہ. اللہ جو کچھ دکھائے کون ہے بھائیا. ایک شعر پڑھتا ہوں کہ تو سارے کام سیاست بگاڑ دیتی ہے. ہمارے پیر تقی میر ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی. ہمارے پیر تقی میر نے ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. ہمارے پیر تقی میر نے کہا تھا کبھی میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. کمار کی خوبیاں تو آپ دیکھ رہے ہیں ساری راتیں. میں بڑا فین ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے, لیکن یہ معلوم آپ سمجھ جاؤ گے جس دن اس کو یہ انا ٹیم ہے. ٹیم انا کا آدمی ہے بھائی. تو میاں یہ عاشقی عزت بگاڑ دیتی ہے. سیاست میں ضروری ہے رواداری.
सियासत में शिष्टाचार, सियासत में जरूर, शिष्टाचार के मतलब तो समझ गए ना? सियासत और आजकल बहुत कुछ चल रहा है हमारे यहाँ। वो कार्डियो आपके दिल्ली के, वो ये कहते थे राहत भाई जब कोई मुश्किल लफ्ज आ जाया करे तो आप उसके माने बता दिया करें ताकि सब हिस्स उठा सके, सब मजा ले पाए। तो एक पढ़ा था, इंदौर में मुशायरा हो रहा था और मेरी गजल में एक लफ्ज आया मसनद नशीन। तो आपकी जगह बैठे थे अशोक चकरधर, तो मैंने उनसे पूछा कि अशोक भाई ये मसनद नशीन के हिंदी क्या होते हैं? तो उन्होंने कहा सत्ताधीश। मैंने कहा फिर मसनद नशीन ठीक बहुत अच्छे रात भाई, वाह। तो सुने दोनों दोस्तों के सियासत तुम्हारे लिए है कुमार जी ना, सियासत में जरूरी है रवादारी, सियासत में जरूरी है रवादारी। समझता है सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर अफ्तारी समझता है। जरूरी है, जिंदाबाद, सियासत में जरूरी है, हाय 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 हाय, सियासत में जरूरी है रवादारी, समझता है। वो रोजा तो नहीं रखता पर इफ्तारी समझता है। तो रोजा तो नहीं, मेरा बेटा है भाई, मैं इसकी इज्जत भी बहुत करता हूँ। आपको मालूम नहीं, ये पढ़ा लिखा भी बहुत है, मुनव्वर की तरह नहीं, ये तो प्रोफेसर है कॉलेज में। तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत। ये हिंदुस्तान से बहुत दूर, बहुत फासले पर एक समंदर को पार करने के बाद इस दुबई में एक छोटा सा हिंदुस्तान और एक छोटा सा पाकिस्तान देख रहा हूँ। ये क्या बात है। तो मैं दोनों को शरीक करूँ, क्यों हालात क्यों खराब बीच में क्यों हो जाते हैं। ताबिश भाई एक मतलब आपको दे रहा हूँ और आपका, और अगर मैं सच तो मुझे बताने का रात सच बोला। सुने भाई कुमार के सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सुने फरहान रेहान आफ्ताब और शादिया, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? वाह 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 वाह, बहुत तनाव है, वाह वाह, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? अब यार मैं एक सच्चा शेर पढ़ के बता रहा हूं। मेरी जिम्मेदारी ये कम सच्चा था, मेरी जिम्मेदारी खत्म है और आपकी जिम्मेदारी बढ़ रही है। सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? चुनाव है क्या? खौफ बिखरा है दोनों समतों में, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? वाह 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 वाह, रात भाई क्या बात, क्या वाह 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 वाह, क्या इंटरनेशनल थॉट प्रोसेस। वाह वाह, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, खौफ बिखरा है दोनों समतों में, तीसरी समत का दबाव है क्या? तीसरी समत पे एक शेर पढ़ता हूं। अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। अंदर का जहर चूम लिया, मुनव्वर राना साहब सदर मोहतरम, आप मुझे इशारा कर सकते हैं कि काफी हो गया, और मैं निहायत शरीफ आदमी हूं, जैसे ही आप कहेंगे वैसे आ जाऊंगा। सुने के अंदर का जहर चूम लिया, अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब खुल के आ। अंदर का जहर चूम लिया, धुल के आ गए। कितने शरीफ लोग थे, सब
کھل کے آ گئے اور سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف. سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف. سارے سپاہی موم کے تھے گل کے. سورج سے جنگ جیتنے نکلے تھے بے وقوف. ایک نئی غزل کے 2-3 شعر اور پڑھوں گا. اللہ اللہ خیر صلاح. سنیں کہ عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عام طور پر یہ ہم ایک ساتھ جب ہوتے ہیں, میں ہندوستان میں اور کمار تو میں اس سے کہتا ہوں کمار نئی غزل پڑھ رہا ہوں. کہہ راحت بھائی یہ نئی آپ کی نئی غزل میں نے 25ویں بار سن رہا ہوں, لیکن آج جو بھی سنا ہے بالکل نہیں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. میں اکیلا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. ایک اطلاع دوں گا اس کے اگلا شعر پڑھنے سے پہلے, ایک اطلاع دوں گا کہ جو میں نے ابھی بدلہ سنایا یہ بہت اچھا تھا. یہ اطلاع ہے. اور میں گزارش میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ اطلاع دوبارہ دینے کی مجھے ضرورت نہ پڑے. اللہ کرے. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. عشق میں جیت کے آنے کے لیے کافی ہوں. میں نہتا ہی زمانے کے لیے کافی ہوں. میرے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے, ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے, میں تیری نیند اڑانے کے لیے ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے, ہر حقیقت کو میری خواب سمجھنے والے, میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. میرے دوست نسیم کہاں بیٹھے ہیں؟ اگر بیٹھے ہیں تو میرا شعر سن رہے ہیں. میں کر رہا ہوں اچھا میں تیری نیند اڑانے کے لیے کافی ہوں. میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. میرے بچوں مجھے دل کھول کے میرے بچوں مجھے دل کھول کے تم خرچ کرو. میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. ایک سچا شعر پھر آتا ہے. دونوں ملک کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ایک سچا شعر پھر آتا ہے. مجھے بتائیے گا کہ راحت تو سچا کہہ رہا تو سچا ہی کہہ دیا تو نے. میں اکیلا ہی کمانے کے لیے کافی ہوں. ایک اخبار ہوں. ایک اخبار ہوں. اوقات ہی کیا میری. ایک اخبار ہوں. اوقات ہی کیا میری. مگر شہر میں آگ لگانے کے لیے کافی ہوں. آ جائیے. صدر مشاعرہ نے کہہ دیا. ہاں جی اب بھائی ابھی پڑھتا. دیکھیے فرمائش نہ فرمائے. مجھے بہت برا لگتا ہے جب مرد سے فرمائش کی جاتی ہے. سنیں دوستو, عرض کر رہا ہوں کہ تیری ہر بات محبت میں گوار. کوئی نخرے وخرے نہیں ہوں, کوئی ناٹک کرتا بھی نہیں ہوں میں. بڑی محبت سے. لیکن یہ کہ شاعری رشید احمد صدیقی نے لکھا کہ اچھی شاعری کی ڈیفینیشن ایک یہ بھی ہے کہ اسے زیادہ دیر تک نہیں سنا جا سکتا. یہ تو میں پڑھاؤں, میرے کوئی تکلف نہیں ہے. اس سے بڑھ کے ہمارے لیے کیا, ہم تمام شاعروں کے لیے کہ آپ اتنی محبت سے بلاتے ہیں اور اتنی محبت سے سنتے ہیں. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے. ہائے تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. تیری ہر بات محبت میں گوارا کر کے دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے. دل کے بازار میں بیٹھے ہیں
خسارہ دل کے بازار میں بیٹھے ہیں خسارہ کر کے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے ستاروں کی ذرا آنکھ لگے منتظر ہوں کہ ستاروں کی ذرا آنکھ لگے چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ. یار اس غزل میں ایک شعر مجھے بہت عزیز ہے لیکن خدا کی قسم ہمت نہیں پڑتی ہے اس لیے کہ ہمیں دیوا میلے میں بھی شعر پڑھنا ہوتے ہیں اور ددری میلے میں بھی, لیکن ایسی محفلیں بہت کم ملتی ہے کہ جہاں پر بغیر خطرے کے شعر پڑھایا جا سکتا. یہاں پر فائدہ کیا ہے معلوم آپ کے دبئی کے مشاعرے میں؟ فائدہ یہ ہے کہ یہاں اچھا شعر بھی سنایا جا سکتا ہے. چاند کو چھت پہ بلا لوں گا چاند کو چھت پہ بلا لوں گا اشارہ کر کے اور آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. اس کی تو داد دے دو میری جان. چند مٹی کے نقشہ بندوق آسمانوں کی طرف پھینک یہ ہوا آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی. جو لوگ میری ذاتی زندگی سے واقف ہیں شعر کا مزہ زیادہ لیں گے. پھینک دیا ہے چاند آسمانوں کی طرف پھینک دیا ہے میں نے چند مٹی کے چراغوں کو ستارہ کر کے. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے جس کی. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ آئے بڑا شعر. میں وہ دریا ہوں کہ ہر بوند بھنور ہے ہر بوند بھنور ہے. تم نے اچھا ہی کیا مجھ سے کنارہ. ایک غزل کے 2-3 شعر اور یاد آ گئے. یہاں کوئی پابندی تو نہیں نا شعر پڑھنے کی, مطلب پولیس یہ ہے وہ مطلب ہٹا دے. ہمارے شعر پڑھتے رہتے وہ جب شاعر ہٹتے نہیں مائک سے کھڑا ہوا ہے پڑھے جا رہا ہے 1 2 4 10 20 غزلیں تو پھر پولیس آتی ہے اور وہ ہٹاتی ہے. یہاں پر سروس سمجھتی ہے. سنیں ہندوستان میرا ملک اور میرے ہندوستانیوں کا ملک خوبصورت ترین حسین ترین اور اس حسین ترین ملک کا ایک خوبصورت شہر چنڈی گڑھ اور اس چنڈی گڑھ کا ایک خوبصورت علاقہ مال روڈ. اور شام 6-6:30 بجے میں وہاں سے گزر رہا ہوں. شام 6-6:30 بجے کس چکر میں ہوں گا میں وہ گزر رہا ہوں اور میں ٹہلتے ہوئے چاند دیکھ رہا ہوں. 5.5 فٹ 5 فٹ 8 انچ 5 فٹ 9 انچ 5 فٹ 10 ادھر سے جا رہا ہے ایک ادھر سے آ رہا ہے. کیا موسم تھا بھائی صاحب کیا بدل کا مطلب ہو جاتا ہے. مزہ مزہ لیجیے گا. آپ کو اچھا لگ رہا ہے ابھی آپ کو تھوڑی دیر کے بعد اور اچھا لگے گا. سنیں کہ چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے. کمال ہے. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. چلتے پھرتے ہوئے مہتاب دکھائیں گے تمہیں. ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تم. یار 2 شعر پڑھ کے جانا چاہتا ہوں. ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہے ہر ایک آنگن میں. اب یہ میں پنجاب سے باہر آ گیا ہوں. میں کتاب حکمت ہوں. یہ پورا مضمون قرآن مجید سے میں نے مستعار لیا ہے. شعر سنیے اور بتائیے کہ میں نے شعر کہا ہے. اب کیا ہے کہ ہم سے ملنا کبھی پنجاب دکھائیں گے تمہیں. چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہے ہر ایک آنگن میں. نیند سے جاگو تو کچھ خواب دکھائیں گے تمہیں. چاند ہر چھت پہ ہے سورج ہے ہر ایک آنگن میں.
से जागो। ख्वाब दिखाएंगे तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें, तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। अच्छा साहब, शेर है कि पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। दुबई के अच्छे लोगों, शेर पढ़ता हूं, नींद से जागो। अब ख्वाब दिखाने जा रहा हूं, नींद से जागो, नींद से जागो तो कुछ ख्वाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। जिंदगी से 63 बरस की उम्र मेरी हो गई, 40 साल से मुशायरे पढ़ रहा हूं, 1/3 दुनिया में। खुदा की कसम पहली मर्तबा मुझसे राहत इंदौरी, हम भी जवानी में बहुत अच्छे खासे हुआ करते थे, उस जमाने में भी किसी ने फरमाइश नहीं की, लेकिन आज यहाँ पर दुबई में मुझसे गजल की फरमाइश हुई। 63 बरस की उम्र में पहली बार। ये 4 शेर पढ़ जा रहा हूं, एक ज्यादा 1.5 मिनट के अंदर खत्म हो जाएंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर हमारी कदीम उर्दू में नहीं का जो प्रोनाउंसिएशन है वो नहीं लिखा जाता, नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। क्या अच्छा, बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे, मेरे बेटे, मेरे बेटे, किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं। वे कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा, राणा साहब, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए। छलक जाने का, भर जाने का नहीं। वाह, क्या लगा मिश्रा भाई साहब, वाह वाह, छलक जाने का, भर जाने का नहीं, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए, कुशादा ज़र्फ होना चाहिए। छलक जाने का, छलक जाने का, भर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा। 60s ये ताबिश बैठे हैं और सभी जिम्मेदार बैठे हैं, मुनव्वर भाई बैठे हैं, कुमार बैठे हैं। 60s और 70s में जो हमारे यहाँ गजलें आई नई शायरी के नाम पर, उसमें एक सब्जेक्ट बहुत लिखा गया, बेरोजगार हूँ, पैसा नहीं है, हाथ खाली है, घर में बच्चे फाका कर रहे हैं, सुबह खाली हाथ जाता हूँ, शाम खाली हाथ वापिस आ जाता हूँ, वगैरह 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 वगैरह। ये बहुत लिखा गया गजल में। मैं 70 का और 60 का शायर नहीं हूँ, मैं 2010 का शायर हूँ, तो मैं कुछ और सोचता हूँ। छलक जाने का, भर जाने का नहीं, छलक जाने का, भर जाने का नहीं, भर जाने का नहीं। सितारे नोच नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा, सितारे नोच कर ले जाऊंगा। मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता, वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं, मेरा शेर वहीं जाएगा जहां से मैंने कहा है। मैं खाली हाथ घर जाने का, वो गर्दन नापता है। नाप ले मगर जालिम से डर जाने का ना है। वाह।